بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے پیارے دوستوں کو کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ رات بہت خوشگوار تھی، بادل چھائے ہوئے تھے اور یہ موسم کی پہلی بارش تھی جو میری زندگی میں بھی بہار لے کر آئی تھی۔ میں بارش کے قطروں کو اپنے چہرے پر پڑتے ہوئے بالکل ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی میرے چہرے پر پھولوں کی بارش کر رہا ہو، اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتا جا رہا تھا۔ میرا تعلق ایک لوور کلاس طبقے سے ہے۔ جب تک میرے باپ کے کندھوں میں زور تھا، محنت مزدوری کر کے ہمیں پڑھایا لکھایا۔ ہم 3 بھائیوں کے علاوہ امی اور دادی بھی ابو کی ذمہ داریوں کا حصہ تھیں۔ ابو جان ہمیں زیادہ اچھے اسکول میں تو داخل نہ کروا سکے، لیکن انہوں نے اپنی بساط سے زیادہ اچھے اسکول میں ہمیں داخل کروایا، شاید یہ سوچ کر کہ ہم بھی ان کی طرح ساری زندگی مزدوری نہ کرتے رہیں۔ میں سب سے بڑا تھا، اس لیے ابو جان کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر محسوس کرتا تھا۔ مڈل کے بعد مجھے اور چھوٹے بھائی کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا گیا۔ میٹرک کے امتحان کے بعد کالج میں داخلہ بہت مشکل تھا۔ مہنگائی نے سب پاکستانیوں کی طرح ہماری بھی کمر توڑ دی تھی۔ میں نے اپنی اور اپنے بھائی کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اور باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ فارم میں نائٹ شفٹ میں کام کرنا شروع کیا۔ دن کالج میں اور کتابوں میں گزرتا اور رات مشینوں کی نظر ہو جاتی۔ امید تھی کہ گریجویشن کے بعد اچھی ملازمت ملے گی جس سے گھر کے حالات اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے میں مدد مل سکے گی، لیکن جیسے ہی ڈگری ہاتھ میں آئی ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ ملک کے حالات اس قدر مایوس کن تھے کہ سرکاری تو کیا کسی نجی اچھے فارم میں بھی ملازمت نہیں مل رہی تھی، اور زیادہ برا تو یہ ہوا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کئی ادارے بند ہو گئے اور میں بھی گھر ہی بیٹھ گیا۔ بھائی جو اپنی محنت سے تعلیم حاصل کر رہے تھے انہوں نے بھی ملازمت کی تلاش شروع کر دی تاکہ پیٹ کی آگ ٹھنڈی کر سکیں، لیکن میری طرح انہیں بھی کوئی ملازمت نہیں ملی۔ اس رات میں حد درجے افسردہ تھا۔ گھر میں کافی دنوں سے کھانے کے لیے سوکھی روٹی اور پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آج میں سب کو یہ امید دلا کر نکلا تھا کہ آج کوئی نوکری مل جائے گی۔ صبح سے شام تک میں مختلف دفاتر میں چکر کاٹتا رہا اور اپنی قسمت آزماتا رہا، مگر کہیں کوئی امید نظر نہیں آئی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا مگر گھر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سردیوں کا آغاز تھا اور آسمان پر بادل بھی بنے ہوئے تھے اور سب سردیوں کی پہلی بارش کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس وقت یہ موسم میرے لیے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے کم نہ تھا۔ اماں، ابا اور دادی کا رہ رہ کے چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ اچانک سے ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی، جس میں سے ایک خوبصورت لباس میں ملبوس شخص باہر نکلا جو میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک مجھے گھورتا رہا، پھر اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا۔ وہ دراصل میرے مڈل اسکول کا ایک دوست تھا جو کافی برس پہلے تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا لیکن میں ہی اسے نہیں پہچان پایا۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد وہ مجھے ایک شاندار ہوٹل میں لے گیا جہاں ہم نے چائے پی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے یہ بتایا کہ وہ ایک بڑے ادارے کا مالک ہے اور میری خوش قسمتی تھی کہ اس ادارے میں مینیجر کی پوسٹ بھی خالی تھی۔ یہ سننا تھا کہ فوراً میں نے اپنی ضرورت کا تذکرہ کر دیا۔ اس نے ہمدردی سے میری بات سنی اور کہنے لگا، کل تم میرے دفتر میں آ جاؤ،
تمہاری ملازمت پکی ہے۔ چائے کے بعد میں نے اکیلے ہی جانے کو ترجیح دی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور اس وقت میں خود پر پڑتی ہوئی بارش کی بوندوں کو ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی مجھ پر پھول برسا رہا ہو اور آسمان سے میرے لیے یہ بوندیں رحمت بن کر برس رہی ہوں۔ میں گھر آج کم از کم خوشحال مستقبل کی امید لے کر جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے سب کو یہ خبر دی تو سب کے چہروں پر بھی خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ یہ سب یقیناً میری امی ابو کی دعاؤں اور میری محنت کا نتیجہ تھا۔ اگلے دن میں نے پوسٹ سنبھال لی اور پھر میری درخواست پر مجھے پیشگی تنخواہ دے دی گئی۔ میں نے اس دن اپنے رب کی رحمتوں کا شکر ادا کیا کہ بے شک وہ بے حد مہربان اور انسانوں کی ہر ضرورت کو بخوبی جانتا ہے، اور وہ ہر آزمائش صرف اسی لیے لیتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کی صحیح رنگ میں شناسائی کر سکیں۔ میں اس رات کی بارش کو کبھی نہیں بھلا پایا کیونکہ وہ پہلی بارش میرے لیے خدا کی رحمتیں لے کر برسی تھی۔ تو آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے اپنا واقعہ مجھ سے ضرور شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔